بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ انسانی زندگی کا سب سے بڑا اور سخت ترین موڑ وہ لمحہ ہے جسے نزع کا وقت یا موت کا وقت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کی تمام نعمتیں، رشتہ دار، دولت اور تعلقات پیچھے چھوٹ جاتے ہیں اور انسان بالکل اکیلا اپنے سفر آخرت کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس نازک ترین لمحے میں اگر کسی شخص کی زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود شریف جاری ہو تو اس کا انجام کیسا ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن، حدیث اور علماء اکرام کی روایات کی روشنی میں اس روح پرور حقیقت پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ہماری روح کو بھی سکون مل سکے۔ موت کے وقت ہر انسان کو دو بڑے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ نزع کی سختی، روح کے جسم سے جدا ہونے کی تکلیف، شیطان کا آخری حملہ۔ شیطان انسان کے ایمان کو چھیننے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے کیونکہ یہ اس کا آخری موقع ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان اس وقت انسان کے سامنے آ کر اس کے ایمان کو ڈگمگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو شخص اپنی زندگی میں درود شریف کا عادی ہوتا ہے اور موت کے وقت بھی اس کی زبان پر درود پاک جاری ہوتا ہے، اس کے گرد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ملائکہ کا ایسا حصار بن جاتا ہے کہ شیطان ناکام و نامراد ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ موت کے وقت درود پڑھنے والے کے 5 معززاتی انعام۔ خاتمہ بالخیر، ایمان پر موت۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے موت کے وقت کلمہ شہادت اور درود پاک کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے جو کہ کسی بھی مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نزع کی تکلیف میں کمی۔ درود شریف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا جانے والا تحفہ ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل درود پڑھنے والے پر نزع کی سختی کو آسان فرما دیتا ہے اور اس کی روح کو اس طرح آسانی سے نکال لیا جاتا ہے جیسے مکھن سے بال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی جلوہ گری۔ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے واقعات سے ثابت ہے کہ جو شخص درود شریف کا عاشق ہوتا ہے، موت کے وقت یا قبر کے پہلے مرحلے میں اسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت یا روحانی موجودگی کا احساس نصیب ہوتا ہے۔ سوچئے، جس کی آنکھیں بند ہوتے وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھ لیں، اس کے لیے موت سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ فرشتوں کا اکرام اور بشارت۔ رحمت کے فرشتے اس شخص کے پاس خوبصورت صورتوں اور جنت کی خوشبوؤں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ وہ اسے اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ قبر کی پہلی رات کا سکون۔ موت کے بعد کا پہلا مرحلہ قبر ہے۔ جب منکر نکیر سوالات کے لیے آتے ہیں تو درود شریف کی برکت سے بندے کا دل مضبوط ہوتا ہے اور وہ تمام سوالات کے درست جوابات بغیر کسی خوف کے دے دیتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری کا ایک مشہور واقعہ کتب میں ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے طواف کعبہ کے دوران ایک شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر صرف درود شریف پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تو حمد و ثنا یا دیگر اذکار نہیں پڑھتا؟ اس شخص نے جواب دیا، سنیے، میں اور میرے والد
حج کے سفر پر نکلے۔ راستے میں میرے والد بیمار ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، جو کہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ میں شدید غمگین ہوا اور سو گیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت نورانی چہرے والے شخص تشریف لائے، جن کے جسم سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے میرے والد کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا تو ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک اٹھا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تیرا باپ اپنی زندگی میں گناہوں میں مبتلا تھا، لیکن وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت آئی تو اس نے مجھ سے فریاد کی، اور میں ہر اس شخص کی مدد کے لیے آتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، موت برحق ہے اور اس کا وقت مقرر ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہمارا آخری سانس کب اور کہاں نکل جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام بھی خوبصورت ہو، نزا کی سختی آسان ہو اور آخری وقت زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود جاری رہے، تو ہمیں آج ہی سے اپنی روزمرہ زندگی میں درود شریف کی کثرت کو معمول بنانا ہوگا، چاہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا درود ابراہیمی۔ اسے اپنی زبان کا سامان بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں کثرت سے درود شریف پڑھنے اور موت کے وقت ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔